نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ عز وجل۔ ہم فیضان تجوید پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل فیضان تجوید سے ہائے ضمیر کا بیان پڑھیں گے۔ سبق نمبر 23 ہائے ضمیر کا بیان۔ کلمے کے آخر میں واقع ہونے والی ہا زائدہ کی 3 قسمیں ہیں، یعنی کلمے کے آخر میں جو ہا زائدہ آتی ہے، جو ہا زائدہ واقع ہوتی ہے، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ کلمے کے آخر میں لاسٹ میں جو ہا زائدہ آتی ہے اس کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ہائے تانیث۔ اب ہائے تانیث کسے کہتے ہیں بیان کر رہے ہیں۔ وہ ہا جو اسم واحد مؤنث کے آخر میں لاحق ہوتی ہے اور علامت تانیث ہوتی ہے۔ وہ ہا جو اسم واحد مؤنث کے آخر میں لاحق ہوتی ہے۔ واحد یعنی ایک، مؤنث یہ مذکر کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آسانی کے لیے آپ فیمیل کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ واحد کا معنی ایک اور مؤنث کا معنی فیمیل، لیکن یہاں پہ جو مؤنث ہے یہ اسم کی صفت ہے، اسم واحد مؤنث، یعنی وہ اسم جو کہ واحد مؤنث ہو، ٹھیک ہے۔ تو وہ ہا جو اسم واحد مؤنث کے آخر میں لاحق ہوتی ہے اور علامت تانیث ہوتی ہے، تانیث کی علامت ہوتی ہے، مؤنث ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ وہ ہا جو اسم واحد مؤنث کے آخر میں لاحق ہوتی ہے، آتی ہے اور اس کے مؤنث ہونے کی علامت ہوتی ہے، اس اسم کے مؤنث ہونے کی علامت ہوتی ہے، علامت تانیث ہوتی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ ہائے تانیث۔ یہ وصل میں تا پڑھی جاتی ہے۔ وصل میں یعنی ملا کر جب پڑھتے ہیں تو اس وقت اسے تا پڑھتے ہیں، اور وقف میں ہائے ساکنہ سے بدل جاتی ہے۔ لیکن جب ٹھہرتے ہیں، وقف کرتے ہیں، رکتے ہیں تو اس تا کو ہا سے بدل دیتے ہیں۔ اصل میں وہ تا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تا جو ہے گول تا کا ہونا یہ تانیث کی علامت ہے، آپ نحو میں پڑھیں گے۔ اصل میں وہ گول تا ہوتی ہے جو کہ تانیث کی علامت ہوتی ہے، اس میں واحد مؤنث کے آخر میں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب اس پر رکتے ہیں، وقف کرتے ہیں، ٹھہرتے ہیں تو اسے ہا سے بدل دیتے ہیں، ہا پڑھتے ہیں، تو اسی کو کہتے ہیں ہائے تانیث، ٹھیک ہے۔ وہی بیان کر رہے ہیں کہ یہ وصل میں تا پڑھی جاتی ہے اور وقف میں ہائے ساکنہ سے بدل جاتی ہے۔ جب وقف کرتے ہیں، جب ٹھہرتے ہیں، جب رکتے ہیں تو اسے ہائے ساکنہ سے بدل دیتے ہیں، ہائے ساکنہ سے بدل کر رکتے ہیں، وقف کرتے ہیں۔ جیسے قوتن، دیکھیے قوتن کے آخر میں جو تا ہے یہ تائے تانیث ہے، ٹھیک ہے۔ جب ملا کر پڑھیں گے، جب وصل میں پڑھیں گے تو قوتن کی جو تا ہے اسے پڑھیں گے، لیکن جب وقف کریں گے، جب ٹھہریں گے، جب رکیں گے تو اس وقت پڑھیں گے قوہ، قوتن نہیں پڑھیں گے۔ قوتن ملا کر پڑھتے وقت پڑھیں گے، لیکن جب رکیں گے، وقف کریں گے تو پڑھیں گے قوہ۔ امید ہے کہ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب دوسری قسم بیان کر رہے ہیں، یعنی کلمے کے آخر میں جو ہا زائدہ واقع ہوتی ہے اس کی دوسری قسم بیان کر رہے ہیں۔ شروع میں بیان کیا کہ کلمے کے آخر میں واقع ہونے والی ہا زائدہ کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 میں ہے ہائے تانیث۔ ہائے تانیث کسے کہتے ہیں بیان کر دیا گیا۔ اب ہائے سکتہ کو بیان کر رہے ہیں۔ دوسری ہا ہے ہائے سکتہ۔ ہائے سکتہ کیا ہے بیان کر رہے ہیں۔ یہ ہمیشہ ساکن ہوتی ہے۔ ہائے سکتہ جو ہے یہ ہمیشہ ساکن ہوتی ہے، اس پر کوئی حرکت نہیں ہوتی، نہ زبر، نہ زیر، نہ پیش۔ یہ وقفاً و وصلاً پڑھی جاتی ہے، یعنی چاہے وقف کریں یا ملا کر پڑھیں، چاہے رکیں یا ملا کر پڑھیں، ہر صورت میں یہ ہا پڑھی جاتی ہے۔ اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، ہائے سکتہ کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ ہائے سکتہ بے معنی ہوتی ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، صرف کلمے کے آخری حرکت کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ کلمے کی جو آخری حرکت ہے اسے ظاہر کرنے کے لیے یہ ہا استعمال کی جاتی ہے، کیونکہ اگر آخر میں ہا نہ ہو، یہ ہا نہ ہو اور وقف کریں تو جو آخر کی حرکت ہے وہ ساکن ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔
جب آپ کسی کلمے پر وقف کریں گے جو آخر کی حرکت ہوگی اسے ساکن کر دیں گے، آخر والے حرف کو ساکن کر دیں گے. تو آخر والے حرف کو سکون سے بچانے کے لیے، آخر والے حرف کی حرکت کو ظاہر کرنے کے لیے یہ ہا استعمال کرتے ہیں، یہ ہا آتی ہے. خیر، اور مطلب دیکھیے ہائے سکتہ یہ ہمیشہ ساکن ہوتی ہے، یہ وقفاً و وصلاً پڑھی جاتی ہے، یعنی جب ملا کر پڑھتے ہیں یا رکتے ہیں دونوں صورت میں یہ ہا پڑھی جاتی ہے. اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، صرف کلمے کی آخری حرکت کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. یہ قرآن مجید میں 9 کلمات کے آخر میں واقع ہوئی ہے. ہائے سکتہ قرآن پاک میں 9 کلمات کے آخر میں واقع ہوئی ہے، آئی ہے. وہ کلمات یہ ہیں، جن 9 کلمات میں یہ ہا آئی ہے ان 9 کلمات کو بیان کر رہے ہیں. سورہ بقرہ میں لم یتسنہ آخر میں جو ہا ہے، لم یتسنہ، یہ ہا کیا ہے؟ ہائے سکتہ ہے. اس کا کوئی معنی نہیں، یہ ہمیشہ ساکن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، پارہ 3 آیت نمبر 259. سورہ انعام میں فبی ہدا مقتدی، تو یہاں پہ مقتدی جو ہا ہے یہ ہائے سکتہ ہے. فبی ہدا مقتدی میں جو ہا ہے یہ ہائے سکتہ ہے. پارہ 29 سورہ حاقہ میں 6 جگہ. ٹھیک ہے، سورہ بقرہ میں 1 جگہ اور سورہ انعام میں 1 جگہ، 2 جگہ ہو گیا. اب سورہ حاقہ میں 6 جگہ، 2 جگہ کتابیہ. تو کتابیہ کے آخر میں جو ہا ہے ہائے سکتہ، 2 جگہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے. کتابیہ یہ 2 جگہ استعمال ہوا ہے سورہ حاقہ میں، اور 2 جگہ حسابیہ. ٹھیک ہے، حسابیہ، کتابیہ 2 جگہ اور حسابیہ 2 جگہ. تو حسابیہ کے آخر میں جو ہا ہے یہ بھی ہائے سکتہ ہے. 1 جگہ مالیہ کے آخر میں جو ہا ہے یہ بھی ہائے سکتہ ہے. اور 1 جگہ سلطانیہ کے آخر میں جو ہا ہے یہ بھی ہائے سکتہ ہے. ٹھیک ہے، نمبر 1 میں ہے لم یتسنہ، سورہ بقرہ میں لم یتسنہ، سورہ انعام میں فبی ہدا مقتدی، اور سورہ حاقہ میں 2 جگہ کتابیہ، 2 جگہ حسابیہ، اور 1 جگہ مالیہ، 1 جگہ سلطانیہ. اس طرح 8 جگہ ہو گئیں. اور سورہ قاریہ میں ماہیہ. ٹھیک ہے، تو کل 9 کلمات میں ہائے سکتہ واقع ہوئی ہے. قرآن پاک میں 9 کلمات میں ہائے سکتہ واقع ہوئی ہے. ہائے ضمیر وہ ہا جو اس میں ظاہر کی جگہ استعمال ہوتی ہے، جو ہا اس میں ظاہر کی جگہ استعمال ہوتی ہے اسے ہائے ضمیر کہتے ہیں. جسے آپ یوں کہہ سکتے ہیں پروناؤن. ٹھیک ہے، پروناؤن کو ہائے ضمیر کہہ سکتے ہیں، کیونکہ پروناؤن میں جو ہے نا جو غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو پروناؤن 3rd پرسن کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ گویا کہ ہا ہے، یوں سمجھ لیں آسانی کے لیے. ٹھیک ہے، کیونکہ ضمیریں بھی الگ الگ ہیں. جو بات کرتا ہے، جو گفتگو کرتا ہے اسے کہتے ہیں متکلم، اس کے لیے جو ضمیر استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے انا. ٹھیک ہے، انا، نحن وغیرہ. اور جو جس سے بات کر رہے ہیں اسے کہتے ہیں مخاطب، اس کی ضمیر الگ الگ ہے، انتا، انتما، انتم وغیرہ. ٹھیک ہے، اور جو غائب ہے، جو موجود نہیں ہے، اس کے لیے ہا، ہما، ہم وغیرہ استعمال ہوتی ہے. تو یہاں پہ ہا ضمیر کی بات چل رہی ہے، یعنی ضمیر غائب کی بات چل رہی ہے. ٹھیک ہے، ضمیر یعنی پروناؤن جو ناؤن کی جگہ استعمال ہو. جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا، جیسے ہم کہتے ہیں زید آیا، پھر اس نے بکر کو مارا، پھر وہ اٹھا اور اپنے گھر چلا گیا. تو پہلے ہم نے زید کا نام لیا، اس کے بعد اس اور وہ وغیرہ الفاظ جو ہیں استعمال کیے. تو یہ کیا ہے؟ ضمیر ہے. اسی طرح عربی میں بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہم کہتے ہیں زید آیا، اس نے زید آیا تو بکر نے اسے مارا. زید آیا تو بکر نے اسے مارا، اسے مارا یعنی زید کو مارا. تو یہاں پہ اسے سے مراد کون ہے؟ زید ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح عربی میں بھی ہوتا ہے. عربی میں بھی ضمیر استعمال ہوتی ہے، پہلے ایک مرتبہ نام لیتے ہیں اس کے بعد ضمیر استعمال ہوتی ہے. خیر دیکھیے، ہائے ضمیر وہ ہا جو اس میں ظاہر کی جگہ استعمال ہوتی ہے اسے ہائے ضمیر کہتے ہیں. ہائے ضمیر مکسور یا مضموم ہوتی ہے. ہائے ضمیر پر یا تو کسرہ آتا ہے یا ضمہ آتا ہے، مفتوح نہیں ہوتی. ہائے ضمیر پر کبھی بھی فتحہ نہیں آتا. اب ہائے ضمیر پر کسرہ کب آئے گا، ہائے ضمیر کو مکسور کب پڑھیں گے، بیان کر رہے ہیں. ہائے ضمیر مکسور ہونے کی صورت،
اگر اس ہا سے پہلے یعنی ہائے ضمیر سے پہلے والے حرف کے نیچے کسرہ یا یائے ساکنہ ہو، یعنی ہائے ضمیر سے پہلے والے حرف پر اگر کسرہ ہو یا اس سے پہلے یعنی ہائے ضمیر سے پہلے یائے ساکنہ ہو، ساکن یا ہو، تو ہائے ضمیر مکسور ہوگی۔ ہائے ضمیر سے پہلے کسرہ ہو یا ساکنہ ہو تو ہائے ضمیر کیا ہوگی؟ مکسور ہوگی، ٹھیک ہے۔ وہی بیان کر رہے ہیں کہ اگر اس ہا سے پہلے والے حرف کے نیچے کسرہ یا یائے ساکنہ ہو تو ہائے ضمیر مکسور ہوگی، جیسے بیہی۔ دیکھیے بیہی میں جو ہا ہے مکسور ہے، کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے والے حرف یعنی با پر کسرہ ہے، اس لیے ہائے ضمیر بھی مکسور ہے۔ دوسری مثال ہے فیہی۔ فیہی میں دیکھیے ہائے ضمیر سے پہلے یا ساکنہ ہے، اس لیے یہاں پہ ہائے ضمیر مکسور ہے۔ اس قاعدے سے 4 کلمات مستثنیٰ ہیں، یعنی 4 کلمات نکلے ہوئے ہیں۔ 4 کلمات پر یہ قاعدہ جو ہے استعمال نہیں ہوتا، یہ تو قاعدہ ہے لیکن 4 کلمات ایسے ہیں جو اس سے باہر ہیں۔ نمبر 1 میں ہے وما انسانیہ۔ دیکھیے یہاں پہ ہا ضمیر ہے آخر میں، اس سے پہلے یا ساکن ہے، یا ساکنہ موجود ہونے کے باوجود ہائے ضمیر کو مضموم پڑھ رہے ہیں۔ کیا پڑھ رہے ہیں؟ وما انسانیہ، وما انسانیہ، ہو پڑھ رہے ہیں، وما انسانی ہی نہیں، وما انسانیہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے اس قاعدے سے مستثنیٰ ہے۔ قاعدہ کیا بیان کیا گیا کہ ہائے ضمیر سے پہلے والے حرف پر کسرہ ہو یا اس سے پہلے یائے ساکنہ ہو تو ہائے ضمیر کو مکسور پڑھیں گے، لیکن یہاں پہ دیکھیے ہائے ضمیر سے پہلے، ٹھیک ہے، ہائے ضمیر سے پہلے یا موجود ہے، یائے ساکنہ موجود ہے، اس کے باوجود ہا کو مضموم پڑھ رہے ہیں۔ یہ سورہ کہف میں ہے۔ نمبر 2 میں ہے علیہ اللہ۔ علیہ اللہ، دیکھیے ہا ضمیر سے پہلے یا ساکنہ ہے، پھر بھی علیہ پڑھ رہے ہیں، علیہ اللہ ہونا چاہیے، پڑھ کیا رہے ہیں؟ علیہ اللہ۔ تو یہ جو ہے اس قاعدے سے باہر ہے، مستثنیٰ ہے۔ سورہ فتح میں یہ ان 2 کلمات میں ہائے ضمیر مضموم ہوگی، وما انسانیہ علیہ اللہ، ان 2 کلمات میں ہائے ضمیر جو ہے مضموم ہوگی۔ اور جہ، یہاں پہ دیکھیے ہا ضمیر سے پہلے جیم پر کسرہ ہے، تو ہم نے کیا پڑھا کہ ہائے ضمیر سے پہلے والے حرف پر اگر کسرہ ہو تو ہائے ضمیر مکسور ہوگی، تو ہونا چاہیے ارجہی، ارجہی، لیکن کیا ہے؟ ارجہ، ہا ساکین ہے۔ دوسری مثال ہے فَأَلْقِهْ۔ دیکھیے ہا سے پہلے قاف مکسور ہے تو ہائے ضمیر پر بھی کسرہ آنا چاہیے، فَأَلْقِهْ ہونا چاہیے، لیکن ہے کیا؟ فَأَلْقِهْ، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں جو ہیں یہ بھی مستثنیٰ ہیں اس قاعدے سے۔ یہ 2 کلمات میں ہائے ضمیر ساکن ہوگی۔ اب ہا کو مضموم پڑھنے کی صورت بیان کر رہے ہیں، یعنی ہا پر ہائے ضمیر پر ضمہ کب پڑھیں گے؟ جب ہائے ضمیر سے پہلے نہ کسرہ ہو اور نہ ہی یائے ساکنہ ہو تو ہائے ضمیر مضموم ہوگی۔ ہائے ساکنہ سے پہلے نہ ہی کسرہ ہو اور نہ ہی اس سے پہلے یائے ساکنہ ہو تو ہائے ساکنہ کو تو ہائے ضمیر کو، ہائے ساکنہ کو نہیں، ہائے ضمیر کو مضموم پڑھیں گے۔ ہائے ضمیر سے پہلے اگر کسرہ ہو یا یائے ساکنہ ہو تو ہائے ضمیر کو مکسور پڑھیں گے، لیکن اگر دونوں نہ ہوں، ٹھیک ہے، یہ صورت نہ پائی جائے تو ہائے ضمیر کو مضموم پڑھیں گے۔ وہ بیان کر رہے ہیں کہ جب ہائے ضمیر سے پہلے نہ کسرہ ہو نہ یائے ساکنہ ہو تو ہائے ضمیر مضموم ہوگی، جیسے لہو۔ دیکھیے لہو میں جو ہا ہے اس سے پہلے نہ ہی کسرہ ہے اور نہ ہی یائے ساکنہ ہے بلکہ لام مفتوح ہے۔ رسولہ، اس میں بھی دیکھیے ہائے ضمیر سے پہلے لام ہے جو کہ مضموم ہے، یعنی اس سے پہلے کسرہ یا یا ساکنہ نہیں ہے۔ منہ، اس میں بھی دیکھیے ہا ضمیر سے پہلے نون ساکن ہے، یا ساکن نہیں ہے، اس لیے اسے ہم نے منہ مضموم پڑھا۔ مگر ایک کلمہ اس قاعدے سے مستثنیٰ ہے، وہ کلمہ یہ ہے، کون سا ہے؟ وَيَتَّقْهِ۔ دیکھیے یہاں پہ ہا سے پہلے نہ ہی کسرہ ہے اور نہ ہی یا ساکنہ ہے، پھر بھی ہا پر کسرہ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ وَيَتَّقْهُ ہونا چاہیے تھا، لیکن ہے کیا؟ وَيَتَّقْهِ۔ تو یہ جو ہے اس قاعدے سے مستثنیٰ ہے، اس قاعدے کے باہر ہے۔ اب بیان کر رہے ہیں کہ ہائے ضمیر پر جو حرکت ہوتی ہے اس کو کب اشباع کریں گے، یعنی کب دراز کریں گے، کب لمبا کریں گے۔ ہائے ضمیر کی حرکت کو اشباع کے ساتھ پڑھنے کا قاعدہ،
یعنی لمبا کر کے دراز کر کے پڑھنے کا قاعدہ۔ اگر ہائے ضمیر کے ما قبل یعنی ہائے ضمیر سے پہلے اور ما بعد یعنی اس کے بعد والا متحرک ہو، اگر ہائے ضمیر کے ما قبل اور ما بعد متحرک ہو یعنی ہائے ضمیر سے پہلے والا حرف اور بعد والا حرف متحرک ہو تو ہائے ضمیر کی حرکت اشباع کے ساتھ پڑھی جائے گی، یعنی دراز کر کے پڑھی جائے گی، لمبی کر کے پڑھی جائے گی، کھینچی جائے گی۔ اگر ہائے ضمیر کے ما قبل اور ما بعد متحرک ہو تو ہائے ضمیر کی حرکت اشباع کے ساتھ پڑھی جائے گی، جیسے من ربہ والمؤمنون۔ تو یہاں پہ دیکھیے ربہ میں جو ہا ہے اس سے پہلے با متحرک ہے، اس کے بعد واو متحرک ہے، اس لیے تو ہا کی ضمیر جو ہے یہ دراز کر کے ربہ والمؤمنون، دیکھیے کھڑی زیر ہے، کھڑی زیر کو ایک الف کے برابر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو تھوڑا دراز کر کے ایک الف کے برابر پڑھیں گے، من ربہ والمؤمنون۔ دوسری مثال ہے وَرَسُولُهُ أَحَقُّ، یہاں پہ دیکھیے ہا ضمیر سے پہلے لام مضموم ہے، ہا ضمیر سے پہلے لام ہے جو کہ مضموم ہے اور اس کے بعد بھی حمزہ متحرک ہے، یعنی اس سے پہلے ہا ضمیر سے پہلے لام اور حمزہ، پہلے لام اور بعد میں حمزہ دونوں متحرک ہیں، اس لیے اس ضمیر کو مضموم پڑھیں گے اور اشباع کے ساتھ پڑھیں گے، کیونکہ اس سے پہلے کسرہ یا رسول اللہ کسرہ یا یا ساکنہ نہیں ہے، اس لیے مضموم پڑھیں گے، اور کیونکہ اس کا ما قبل اور ما بعد متحرک ہے اس لیے اسے اشباع کے ساتھ پڑھیں گے، وَرَسُولُهُ أَحَقُّ۔ مگر قرآن پاک میں ایک جگہ اشباع نہ ہوگا، قرآن پاک میں ایک قاعدہ ایک جگہ پایا جا رہا ہے پھر بھی اشباع نہیں ہوگا، جیسے ان تشکروا یرضہ لکم، یہاں پہ دیکھیے یرضہ میں جو ہا ہے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے والا حرف یعنی ضاد متحرک ہے، اس کے بعد والا حرف یعنی لام یہ بھی متحرک ہے، تو ہونا کیا چاہیے تھا یرضہ لکم، ہا میں جو حرکت ہے اسے اشباع کے ساتھ پڑھنی چاہیے تھی، لیکن اشباع نہیں ہو رہا ہے تو وہ اس قاعدے سے نکلا ہوا ہے، قاعدے سے مستثنیٰ ہے۔ اگر ہائے ضمیر کے ما قبل یا ما بعد ساکن ہو تو ہائے ضمیر کی حرکت میں اشباع نہ ہوگا۔ اگر ہائے ضمیر سے پہلے یا ہائے ضمیر کے بعد کوئی بھی ایک حرف اگر ساکن ہو، پہلے والا ساکن ہو یا بعد والا ساکن ہو تو اشباع نہیں ہوگا، ہائے ضمیر کی حرکت میں اشباع نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ ہائے ضمیر کا ما قبل اور ما بعد دونوں متحرک ہوں تو ہائے ضمیر کی حرکت اشباع کے ساتھ پڑھی جائے گی، جیسے منہ، دیکھیے منہ میں کیا ہے کہ اس سے پہلے والا جو حرف ہے نون یہ ساکن ہے، اس لیے ہائے ضمیر میں اشباع نہیں ہوگا۔ دوسری مثال ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، یہاں پہ دیکھیے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ میں ہا سے پہلے میم تو متحرک ہے لیکن اس کے بعد والا حرف لام ساکن ہے، اس لیے وَيُعَلِّمُهُ میں جو ہا ہے اسے اشباع کے ساتھ نہیں پڑھیں گے۔ مگر قرآن پاک کے ایک کلمے میں اشباع ہوگا، قرآن پاک میں ایک کلمہ ایسا ہے جس میں اشباع ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی اس سے پہلے یا بعد میں کوئی ساکن حرف ہے پھر بھی اشباع ہوگا، جیسے فیہ مہانہ، یہاں پہ دیکھیے ہا ضمیر سے پہلے یا ساکنہ موجود ہے، یعنی اس سے پہلے ایک ساکن حرف موجود ہے پھر بھی اس میں اشباع ہو رہا ہے، فیہ مہانہ۔ اللہ ورسولہ اعلم۔ امید ہے کہ پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں یا فیضان درس نظامی واٹس ایپ گروپ میں ایڈ ہو کر اس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ علم دین کو عام کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں، ان ویڈیوز کو خود بھی دیکھیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔